بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قضا نماز کے متعلق۔ قضا نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کس وقت پڑھنی چاہیے، اس کی نیت کیا ہے، اور قضا نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر قضا ہوئی ہیں تو کیا ان کو ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساری نمازیں؟ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کا نفع ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ قضا کرنی نہیں چاہیے، نماز کو ادا ہی کریں۔ اب جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور برکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس بارے توبہ طیب ہونا پڑے گا، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہوگی کہ مولا غلطی ہو گئی ہے۔ یعنی جان بوجھ کر قضا نماز کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت، کوئی مجبوری بن گئی ہے، کسی مجبوری کے تحت اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر اس کو قضا کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اور سوال یہ ہے کہ نماز فجر قضا ہوئی، ظہر قضا ہوئی، عصر، یعنی 3 نمازیں قضا ہوئی ہے، یا ہماری 5 نمازیں ہی قضا ہو گئی ہیں، تو کیا اگلے دن ہم اس کو 5 اکٹھے ہی پڑھ سکتے ہیں، یا علیحدہ علیحدہ نماز کے وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں؟ اس بارے ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی فجر قضا ہوئی ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو اس کے بعد آپ قضا کی نماز فجر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو نماز فجر میری قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اور جیسے رمضان المبارک ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں کہ جو ہماری پچھلی زندگی میں، یعنی جو ہماری زندگی گزر چکی ہے اس میں جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہم نے وہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان قضا کو ادا کر لیں، چلو زیادہ نہیں تو کچھ تو ادا کر لیں گے۔ تو اس میں یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ رمضان المبارک میں آپ قضا نمازیں پڑھتے رہیں تو نیت آپ یہ کریں گے، جو میری پہلی قضا ہوئی تھی، جو میری نماز قضاؤں میں سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی فجر کی، تو میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اگر ظہر کی نماز ہے تو وہ بھی آپ ایسے نیت کریں گے۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ آپ نے قضا پڑھنی ہے ایک دن کی، اسی دن کی، تو آپ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ عصر کے بعد بھی ظہر کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہماری قضا ہو گئی ہے تو قضا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب کرنی ادا ہے قضا کو تو ہم ظہر کو کریں، عصر کو کریں، یا مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، تو ہم نے کرنی ضرور ہے، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم نماز کو وقت پر پڑھیں، وقت پر ہی ادا کریں، کیونکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم ہر وقت یہی دعا کریں کہ مولا ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری نمازیں قضا نہ ہو اور ہمارے لیے یہ جرم میں نہ بات آ جائے، تو کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم توبہ طیب ہوں، معافی مانگیں، بلکہ ہم اسے ادا کریں، ادا کر کے دعا مانگیں، مولا ہم نے نماز ادا کی ہے، اگر ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہے تو مولا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ تو یقیناً رب ذوالجلال بڑا بے نیاز ہے، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، غفور و رحیم ذات ہے۔ تو اگر رمضان المبارک کے صدقے اللہ ہماری قضائے نمازیں جو ہیں ہم ان کو بھی ادا کر لیں گے تو یقیناً اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھ دی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں نہ ہو، اور ہم موقع مل رہا ہے، ایک چانس مل رہا ہے، تو ہمیں قضا نمازیں ادا کر کے ہمیں نیکی کمانی چاہیے، اور بلکہ اپنے نامہ اعمال میں نیکی لکھوانے کے اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور دعا گو ہیں ہم کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی، اللہ ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ ہمیں نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔